تو جس کو ہر حال میں چلنا آیا، ہر حال میں چلنا آیا، وہ اللہ پاک جل شانو کی بارگاہ میں اللہ اس کو مشاہدہ کروائیں گے، جاگتی آنکھوں سے اپنی مدد مشاہدہ، غیبی مدد مشاہدہ، خاتمہ ایمان پہ مشاہدہ، اس کی عطا اور رحمت کو آنکھوں سے دکھانا مشاہدہ، اس کا کرم اور فیض متوجہ ہو جانا مشاہدہ، اللہ مشاہدہ کرے گا۔ اس لیے شیخ نے فرمایا آج کے سبق میں مجاہدے کی میراث اور نتائج، مشاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے کی میراث۔ کہا تجھے ورثہ کیا ملا؟ اس نے کہا یہ مجھے ورثہ ملا۔ تو پوچھا تجھے تسبیح خانے سے ورثہ کیا ملا؟ اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اتنی باتیں سنی، اتنے اندر کی جنگ لڑ کے کامیاب ہوا، منزل نہیں چھوڑی، قدم نہیں چھوڑے، کیا ملا؟ کہا اللہ نے مجھے مشاہدہ دکھایا۔ کہا تیری دنیا، دولت، مال، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ تو بادشاہ اور شہنشاہ بن گیا۔ کہا جو مشاہدہ میں نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے من کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، سوچوں کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، پہلے میرا تن من کالا تھا اس کو میں نے سفید ہوتے دیکھا، یہ مشاہدہ، پہلے میرے جذبے اور تھے اب جذبے بدلے، یہ مشاہدہ۔ تو کہتا ہے مشاہدہ ہے ہی نہیں، اندر کا نفس اور من بتائے گا کیا ملا۔ اتنے عرصے سے تسبیح خانے کے ابتری کی راہوں کو چلا، کیا پایا؟ اندر توڑ پھوڑ ہوگی، مایوس کرے گا، اندر اتنے عرصے سے چل کے تو نے کیا حاصل کیا؟ اندر، اور اندر کو بتا، اور باہر جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو بتا کہ میرا پہلے من بدلا، میرا تن بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے آخرت نہیں تھی، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے میری زبان کے بول موسیقی اور کیا تھے، اب اللہ کا ذکر، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے پہلے جذبے اور تھے، تنہائیاں اور تھیں، اب اگر تنہائیوں میں خطا ہوتی ہے تو ندامت کی انتہا ہوتی ہے، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ پہلے میرے کھوٹ کیا تھے وہ میں جانتا ہوں، اگر وہ عیب اور کھوٹ زمانے پہ کھل جائیں تو مجھ پہ کوئی تھوکے بھی نہ، وہ میرا اندر بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ملا، تو کہتا ہے تسبیح خانے سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے میری آنکھوں کے جذبے کیا تھے، میری آنکھوں کی سوچ بدلی، میری آنکھوں کی نظر بدلی، یہ مشاہدہ تو ہے، میں نے آنکھوں پہ مجاہدہ کیا، یہ مشاہدہ تو ہے۔ اس سے پہلے میرے کانوں کی کیفیت کیا تھی، اب میرے کان بدلے، یہ مشاہدہ تو ہے اور کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی انہی عیبوں، انہی کھوٹوں، اسی 2 نمبر جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ تسبیح خانے آنا جانا رہا، کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھا۔ کیوں؟ ہماری اول سے ابتدا یہ ہے، پیر کے پاس گئے، کیا تو دنیا کا آخری دولت مند بنا؟ کیا تو ایسی بستر اور ایسے بچھونے پہ سویا جس پہ ہیرے لگے ہوئے ہوں؟ اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا بخت سنورتا ہے، نصیب سنورتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے غربت سے سہولت میں آتے دیکھا۔ دنیا بھی آخرت بھی، یہ مشاہدہ ہے۔ تسبیح خانے کی طرف اٹھے قدم، چاہے وہ تسبیح خانے آئیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے کی نسبتوں کی طرف اٹھے قدم،
اس وقت دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی فرد آج کے اس سبق میں شامل ہے، مجھ سمیت میں بھی طالب علم ہوں، شامل ہے، تو تسبیح خانے میں اٹھے قدم کبھی ضائع نہ جائیں گے، نہیں جاتے انشاءاللہ۔ یہ مجاہدے ہیں، اٹھے قدم مجاہدے ہیں، نہ معلوم کس کی کیا مجبوری ہے۔ اس وقت آپ کے اس تسبیح خانے کے حال میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی تھکا ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی گھر جانا ہے، کسی کی جیب خالی ہے، کسی کی جیب بھری ہے تو لٹ نہ جائے، کسی کی خالی ہے تو خالی مزید نہ ہو جائے۔ یہ زندگی کی نسبتیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مجاہدے ہیں۔ ان مجاہدوں کے باوجود جس نے زندگی مشاہدے میں چاہتا ہے کہ گزرے، تو پھر وہ مجاہدہ کرتا رہے، اور وہ مجاہدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ناگواریاں، یہ مجاہدہ ہے۔ توقع لے کے آئے تھے تسبیح خانے جاؤں گا، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، مرحبا کہیں گے، استقبال کریں گے۔ یہاں ہر خدمت والا مصروف تھا، اس نے میرا استقبال نہ کیا، میرا اندر ٹوٹا، یہی مجاہدہ ہے۔ میں بے اصولی کر رہا تھا، کسی نے اصول پہ لانے کے لیے مجھے کہہ دیا، اس نے کہا یہاں تو سختی بہت ہے، حالانکہ بے اصولی میری اپنی تھی۔ یہ آپ کے خدمت والے تو بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ میری بے اصولی اپنی تھی۔ یہ ناگواریاں، یہ مجاہدے ہیں، ان پہ اللہ مشاہدے کی نظریں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کی آنکھیں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کو آنکھوں سے دکھاتا ہے، آنکھوں سے دکھاتا، ان پہ اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے، آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ مجاہدے کے جو نتائج اور مجاہدے کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا مشاہدے کی آنکھیں کھلتے جائیں گی۔ آپ نے مؤذن کو نہیں دیکھا؟ مجھے دیکھیں ذرا، دیکھیں، مؤذن کو نہیں دیکھا؟ اذان دیتے ہوئے اس کی کانوں میں انگلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک بہت بڑی دعوت تامہ، اذان مکمل دعوت ہے، دے رہا لوگوں کو کانوں میں انگلیاں۔ جب تک پوری اذان نہیں دے دیتا کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا۔ ہماری اذان ختم اس وقت ہوگی جب ہماری روح کے تانے بانے ٹوٹ جائیں، اور ہم کانوں سے اس وقت انگلیاں نکالیں گے۔ اور زمانے کے اعتراض، تسبیح خانے سے روکنے والی راہیں، آوازیں، تسبیح خانے کی نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بدگمانیوں کی پروازیں، وہ ہمارے پر اثر ہی نہیں کریں گی کہ ہماری انگلیاں کانوں میں ہیں، سن ہی نہیں رہے، سن کے بھی نہیں سن رہے، پڑھ کے بھی نہیں پڑھ رہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اندر کی آوازیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہے۔ مؤذن کو نہیں دیکھا؟ کانوں میں انگلیاں ہوتی، کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کی کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کے کانوں میں انگلیاں ہوتی، اور اس کے کانوں میں انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی اذان جب تک پوری نہیں ہوتی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا۔ میری زندگی کا سفر جو میں کر رہا، میری زندگی کا سفر، روح کا سفر، روحانیت کا سفر، جذبوں کا سفر، یہ اس وقت ختم ہوگا جب میری سانس کے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ اس وقت ختم ہوگا۔ اسے زندگی میں کوئی بندہ مجھے متاثر نہیں کر سکے، میرے کانوں میں انگلیاں ہیں، میں اپنا پیغام پورا سناؤں گا لوگوں کو، اپنے من کو،
جیسے مؤذن اپنا پیغام پورا سناتا ہے۔ ایک چیز آپ نے ہمیشہ بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، شہزادی کو دیو لے گیا، شہزادی کو دیو لے گئے، بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کو دیو سے چھڑا کے لے آئے گا اس کی شادی اس سے کر دیں گے، آدھی حکومت کی بادشاہت بھی دیں گے۔ ہر بندے نے قسمت آزمائی کی، ہر بندے نے قسمت آزمائی کی، لیکن کوئی نہ چھڑا سکا۔ ایک نے قسمت آزمائی کی کوشش کی تو آگے ایک بابا جی بیٹھے تھے، ان سے کہا چلو ان سے دعا کرا لو۔ ان سے دعا کرانے گیا تو انہیں کا بابا نے فرمایا کہ بیٹا جتنے بھی آئے تھے ان سب نے کہا ہم جائیں گے اپنی طاقت پہ دیو سے چھڑا کے لے آئیں گے، تم میرے پاس دعا کے لیے آئے ہو تو سنو دیکھو آگے جتنے بھی گئے تھے وہ سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تمہیں نظر آئیں گے جگہ جگہ مختلف پتھر کے بنے ہوئے شخص، افراد، جسم، یہ وہ تھے جنہوں نے دائیں بائیں کی آواز سنی تھی۔ تو جائے گا نا جب دائیں بائیں بہت سی آوازیں آئیں گی، ان آوازوں پہ کوئی توجہ نہیں کرنا، دائیں بائیں نہ آوازیں سننی نہ مڑ کے دیکھنا ہے، سیدھی تیری منزل ہوگی تو کامیاب ہو، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جب بھی روح کی منزل، روحانیت کی منزل پہ چلیں گے دائیں بائیں آوازیں آئیں گی، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، کوئی پیار سے تجھے بیٹھ کے سمجھائے گا، پیار سے تیرا ہمدرد بن کے تجھے روح کی دنیا سے ہٹائے گا، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، تیرا محسن بن کے، تیرا دوست بن کے، تیرا مخلص بن کے تجھے روح کی دنیا روحانیت کے قدموں سے ہٹائے گا، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خات، کبھی تیرے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، سامنے آ کر مقابلہ کیا جائے گا، کبھی پیار سے کبھی سختی سے، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا۔ اب ان کانٹوں سے تو نے گزرنا ہے اس انداز سے کہ دامن کو بچا، کوئی کانٹا تیرے دامن میں اٹک نہ جائے، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا۔ ان میٹھی میٹھی بہاریں، میٹھی میٹھی باتیں دوست بن کے جو روح کی دنیا سے ہٹانا، یہ نا منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا، یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، بہاریں بھی منزل نہیں، دوست بن کے تجھے روکیں، اور کانٹے بھی منزل نہیں۔ آج کا یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ کبھی بھی مجاہدے کرتے ہوئے پوچھیں کیا پایا، اس کو یہ لسٹ بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ میرا من بدلا، میرے جذبے بدلے، میرا تن بدلا، میری آنکھیں بدلی، میرے کان بدلے، میری تنہائیاں بدلی، میرے قدم بدلے، میری زبان کے جذبے، سوچیں، ذکر بدلے، میں نے اپنی دوستیاں بدلی، میں نے اپنی وہ جگہ جہاں دن رات بیٹھتا تھا وہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا۔ اگر یہ بدلا تو بول، یہ کیا پانا نہیں ہے تسبیح خانے سے؟ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ بولیں، کیونکہ یہ اندر سے بھی آوازیں اٹھوائے گا، نفس اور شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال کے بھی آوازیں اٹھوائے گا۔ کیا پایا، کیا حاصل ہوا، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا ملا، سے کہے یہ ملا ہے۔ اور پھر میں نے تو تجربے کیے ہیں زندگی ساری گزار کے، رب رزق کی وسعت دیتا ہے، عزت کے تاج دیتا ہے، معاشرے میں استقبال دیتا ہے، لوگوں کے ہاں پذیرائی اور مرحبا دیتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، روح بھی، روحانیت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، کامیابی۔ میں نے تو تسبیح خوانی کی راہوں کے ساتھ جو چلتا رہا، ناگواریوں، مجاہدوں کے باوجود، اب میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ کا دل، آپ کا من، آپ کا جذبہ مانے گا کہ واقعی یہ دیکھا ہے۔ آج کے سبق میں حضرت داتا
अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें सबक दिया है, आज से 1000 साल पहले की जिंदगी का एक सबक दिया है। और वो सबक यही दिया है कि अगर रूह की मंजिल, रूहानियत की मंजिल, रूह के मुसाफिर बनने हैं, अगर बने हैं, तो फिर ख्याल करना मुजाहिदे का हासिल, मुताहिदे के नताइज, मुजाहिदे के समरात मुशाहिदे होते हैं, मुशाहिदा होता है। और वो मुशाहिदा ये है, रूह की शक्ल में, रूहानियत की शक्ल में, बरकत की शक्ल में, आफियत की शक्ल में, और जिंदगी, मन, जुज्बों, सोचों बदलने की सूरत में, और अल्लाह की मदद, रिस्क, वुसअत, बरकत, इज्जत, मुआशरा, शान और शौकत, ये सब मुशाहिदा है। और ये सब मिलना है कि तूने पाया क्या, तुझे मिला क्या। उन्होंने कहा ये मिला है मुझे। अब आप बताएं क्या ये मिलता नहीं है? आप में से हर बंदा अपने अंदर को सोचे, हर बंदा अपने अंदर को सोचे। तस्बीह खाने की निस्बत, गौर से समझिएगा, तस्बीह खाने की निस्बत से पहले मैं क्या था और मेरे पास क्या था। 2 अल्फाज, मैं क्या था, मेरे पास क्या था, और तस्बीह खाने की निस्बत के बाद मैं क्या हूं और मेरे पास क्या है। अंदर आपका खुद ब खुद जो है, खुद ब खुद अंदर जवाब देगा, और वो आपके हक में जवाब हो। इसलिए कहता हूं, अपने घर सवारी, अपने दफ्तर, अपने का मुसलसल कश्फुल महजूब के दर्स सुने, बार बार सुने। क्यों? सब याद दहानी के मोहताज हैं। बाहर हमारे कानों में ये नफ्स, ये शैतान अनोखी बोलियां, अनोखी बातें सुनवाएगा, जो कि हमारे यकीन को कमजोर करेंगी, हमारे जज्बों को कमजोर करेंगी। और यह कश्फुल महजूब का सबक हमारे जज्बों को मजबूत करता है, हमारे यकीन को मजबूत करता है, यह कश्फुल महजूब का सबक। इसलिए मुसलसल यह कश्फुल महजूब का सबक 90 दर्स सुनने की मन्नत माने, 90 दर्स सुनने की मन्नत माने। इसलिए कहता हूं क्योंकि याद दहानी हमारी जरूरत है। हम सब, मुझ समेत, याद दहानी के मोहताज हैं, याद दहानी के मोहताज हैं। वरना अगर याद दहानी ना हुई, एक फर्द आके हमारे अंदर के यकीन को खत्म कर देगा, हमारे अंदर के यकीन को कमजोर कर देगा, हमारे अंदर और मन को खोखला कर देगा। सिर्फ एक फर्द। बोल असर रखते हैं, याद रखिएगा, बोल असर रखते हैं, और बोलों का असर होता है, बोल असर रखते हैं, बोलों का असर होता है, वो हमारे अंदर को खोखला कर देगा, कमजोर कर देगा। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इसको खैर का जरिया बनाए। अल्लाह से मांगते रहा करें, अल्लाह इस्तिकामत से चलाता जा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह इस्तिकामत दे और इस्तिकामत से चलाता जा। बस तेरी रहमत से, तेरी अता से, तेरे करम से इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। क्यों? नागवारियां, शक, वसाविस, बदगुमानियां डालना, दिलों में आना, यह हर दौर में रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबी जैसी पाक मुकद्दस हस्ती, उनके खिलाफ भी शक, वसाविस और बदगुमानियां डालने का एक पूरा गिरोह था। आले रसूल के खिलाफ पूरा गिरोह था, असहाबे रसूल पूरा गिरोह था, बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके खिलाफ पूरा गिरोह था। हर दौर में रहा है, हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहा है, हर दौर में रहेगा। और कितने ऐसे होंगे जो इस गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएं। इससे मैं भी, आप भी डरते भी रहें, चलते भी रहें। कहा जो चलता है वही डरता है, जो डरता है वही चलता है। इसको सोचें, फिर सोचें, मैंने क्या कहा, एक बड़ी की बात कही। जो चलता है वही डरता है, जो डरता है
یعنی جو ڈرتا رہتا ہے وہی آخرکار چلتا رہتا ہے، اور اللہ اس کو چلائے رکھتا ہے، چلائے رکھتا ہے، چلائے رکھتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو چلائے رکھے، استقامت عطا کیے رکھے، استقامت کے دروازے بند نہ ہو جائیں، کہیں پرانا ہونا مجھے استقامت کی راہوں سے نہ ہٹا دے۔ پرانا ہونا، کوئی بدگمانی، شک، وسوسہ ڈالنے والا میرے اندر کو ختم نہ کر دے، میرے اندر کو روح کی دنیا، روحانیت کے سفر سے متاثر ہو کے میرے اندر کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کشف المحجوب کے ہر پل سنتے رہیں کشف المحجوب۔ یہ جو مہینے کے بعد کشف المحجوب کا حلقہ ہوتا ہے، اس کو مسلسل سنتے رہیں۔ 90 کشف المحجوب کے درس حلقہ سننے کی منت مانے، روز 1 سنیں، آدھا سنیں، 2 سنیں، 90 سننے کی منت مانے۔ اور جب 90 سن لیں اپنے گھر در پہ میٹھی چیز ضرور تقسیم کریں، ضرور تقسیم کریں۔ آج کا ہمارا ایک عمل ہے حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی دیوار۔ لفظوں پہ غور کریں ذرا، حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی طاقتور دیوار۔ آسمانی 1، جسمانی 2، زمینی 3، آفات اور طوفانی 4۔ آفات سے حفاظت، حفاظت ایسی دیوار جو آپ کے گرد بلائیں، آفتوں کو دور رکھے۔ اور یہ عمل ابھی ہم کریں گے، ہر حال میں اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ ہیں، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی اس عمل میں شامل ہیں۔ اپنے پورے خاندان کا تصور کرنا ہے، پوری امت کا تصور کرنا ہے، اپنا گھر بار سواری، اپنی مال جائیداد عزت، اپنی جیب حفاظت، زندگی کے ہر نظام کا اور پورے عالم، پورے نظام کا ہم نے تصور کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ دایاں ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ اوپر سے آفات اور بلیات روز آتی ہیں، آپ پوری دنیا میں جہاں ہیں اس عمل میں شامل ہیں۔ دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے ہم نے 11 بار پڑھنا ہے، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا رقیب یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ بہت طاقتور عمل، بہت طاقتور عمل۔ پھر ایک عمل ہے میں نے انفرادی کیا، ایک اتنا بڑا مجمع تسبیح خانے میں ہے اور پوری دنیا کا مجمع، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا ہوگا، بعض اوقات سارا مجمع، بعض اوقات کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، اس کی قبولیت سے سارے مجمع کو قبولیت مل جاتی ہے۔ آفات بلیات، آفات بلیات، ان کو روکنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، طاقتور ترین نظام ہے، طاقتور ترین۔ ہم ساری حفاظتوں کے نظام کر لیں، رکھ لیں، کہتے ہیں جراثیم ہے، نظر تو نہیں آتا۔ اسی طرح آفات اور بلیات نظر بھی نہیں آتے، جادو، نظر بد، حاسد کا حسد، کینہ بغض، دشمن کی دشمنی نظر نہیں آتی، وائرس، بیکٹیریا، جراثیم نظر نہیں آتا، اپنا کام کر جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے وائرس، بیکٹیریا، جراثیم نظر نہیں آتا، اپنا کام کر جاتا ہے،
اس طرح دشمن، حاسد، شر پسند، جادو جنات، نظر بد نظر نہیں آتا، کام کر جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے آپ نے طاقتور ترین عمل کیا ہے۔ آئیں ایک اور عمل کرتے ہیں، دل کی معرفت پانے کا طریقہ۔ پہلے طریقہ سن لیں، پہلے طریقہ سن لیں، پھر اس کو کریں۔ دل پر شہادت کی ہم تھوڑی دیر میں انگلی رکھیں گے اور پہلا کلمہ پڑھیں گے۔ تصور یہ ہوگا کہ یہ انگلی میرے مرشد نے رکھی ہے، میرے مرشد نے۔ میں اپنے مرشد کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کی چاہت ہے کہ ہمارے دل پہ انگلی رکھیں، ہمارا دل اللہ اللہ کہے، دل نیکی، دل میں نور، دل کی بیماریاں، روح کی دنیا آباد، سینے سے وساوس ختم، بے چینی ختم، ٹینشن ڈپریشن ختم، ناکامیاں، حالات کی سختیاں ختم، اس عمل کی وجہ سے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک بات، یہ کلمہ ہم اللہ پاک جل شانہ کے پاس امانت رکھوائیں گے، عرض کریں گے اللہ آخری وقت میں یہ کلمہ مجھے عطا کرنا۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے زیادہ امانت میرے اللہ آپ نے بتائی ہے۔ اے میرا اللہ، تو امانت کو پسند، خیانت کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تیرے پاس امانت رکھوائیں گے تو یقیناً تجھ سے بڑا امین امانت دار کون ہوگا؟ اللہ لوٹاتا ہے، اللہ لوٹاتا ہے۔ یہ کلمہ آخری وقت میں میرا اللہ لوٹاتا ہے اور خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہم مرحومین کو کلمہ ہدیہ کریں گے۔ یہ ابھی 11 بار نہیں پڑھا جائے گا، یہ لاکھوں بار الحمدللہ پوری دنیا شامل ہے۔ جنات بھی شامل ہوں گے، فرشتے بھی شامل ہیں۔ کلمہ پڑھیں گے آپ اور پوری دنیا شریک لاکھوں کلمہ پڑھ کے یہ پوری امت کو ہدیہ کریں گے، ساری روحوں کو ہدیہ کریں گے، سارے جنات کو ہدیہ کریں گے اور سارے فرشتوں کو ہدیہ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ دل پہ انگلی رکھیں اور ڈوب جائیں کیفیتوں میں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں، بہت ڈوب جائیں، سر جھکائیں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، دل کی کیفیتوں، دل کی گہرائیوں سے جو میں نے کلمے کے فائدے بتائے ہیں ان کو تصور میں لائیں، ان کو خیال میں لائیں، ان کو تصور میں لائیں، ان کو خیال میں لائیں اور پہلا کلمہ پڑھنا شروع کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کیسے خوش قسمت ہیں، کیسے سعادت مند ہیں یہ ان چیزوں کو کر رہے جن کو کتابوں میں پڑھا تھا، دنیا ترستی تھی، اللہ نے آپ کو ان نعمتوں کی توفیق عطا فرما دی۔ یقین جانیے ابھی دم ہوگا، ابھی دم ہوگا۔ آپ جو چیزیں لائیں اس پہ جو پوری دنیا انتظار میں ہے اس پہ آپ کو بھی انفرادی دم ہوا ہے، ابھی اجتماعی کچھ لوگ چیزیں لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، پوری دنیا اپنے ساتھ چیزیں رکھ کے بیٹھتی ہے دم کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو۔ تو پوری توجہ سے سر جھکا کے بیٹھیں گے،
اپنی مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حالات، اپنی کوئی بھی جادو، جنات، اثرات، ان چیزوں کا تصور کرتے ہوئے دم میں شامل ہوں۔ الحمدللہ۔ اب ہم بیٹھ کے ایک ایسا عمل کریں گے جس کی قبولیت میں انشاءاللہ شک نہیں ہے۔ شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ آج صدیوں پہلے ایک وقت کے کامل ولی بزرگ تھے، فرماتے تھے میں نے روحانیت کا سفر کیا، میں چاند پہ گیا، میں نے چاند پہ نشانی چھوڑی، آج کے ناسا نے جب وہاں سفر کیا دیکھا تو وہ نشانی موجود تھی۔ آج کی سائنس جب وہاں پہنچی تو صدیوں بعد وہ نشانی موجود تھی۔ ان کو اگر اعمال کا ہدیہ کریں اور ان کا شجرہ پڑھ کے جو دعا مانگے قبول ہوتی۔ اب لا کر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی، حضرت عبد الواحد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرخی، حضرت سیر سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت ابو علی شقیق، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبد الواحد، حضرت ابو عبداللہ، حضرت حسن آل کار، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعود، حضرت ابو الفرح، حضرت علی بن احمد، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو الحسن، حضرت پیران پیر